اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں بدو چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن فہمی آج ہم اپنے اسباق کا اعادہ کریں گے، انشاءاللہ ریوائز کریں گے، ریویژن کریں گے۔ تو سب سے پہلے تجوید کے سبق سے شروع کرتے ہیں۔ سین بھائی جی رات کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی چھینکیں اور وہ آ رہی تھی، تو یہ تو مجھے اصل میں کمرے میں لوگ سو رہے تھے، باہر بیٹھنا پڑتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو میں کل دوپہر کو پھر پڑھ لوں گا، ابھی بہت جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم ریوائز کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے پیچھے پڑھا ہوا ہے، آج وہی ریوائز کر رہے ہیں۔ اوکے، تو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا صرف وہی ریوائز کریں گے جن کو مشق کریں گے ہم، جن کی زیادہ۔ تو اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہم نے پڑھی تھی وہ تھی حروف مدہ کا بیان۔ ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ وہ حروف ہیں جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں حروف مدہ 3 ہیں، کون کون سے ہیں؟ واو، الف، یا۔ کون کون سے ہیں حروف مدہ؟ واو، الف، یا۔ حروف ہمیشہ مدہ ہوتے ہیں؟ نہیں۔ واو کب مدہ ہوگی؟ جب واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، اس سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے زیر ہو۔ ظاہر حروف مدہ سے مراد ہے کہ حروف مدہ سے ملتے جلتے حروف، یہ ہے کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش۔ تو نظائر حروف مدہ 3 ہیں، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش۔ حروف مدہ اور نظائر حروف مدہ دونوں کو برابر ہی لمبا کیا جاتا ہے، ایک جتنا لمبا کیا جاتا ہے وہ ہے 2 حرکتوں کے برابر۔ جیسے بو، با پیش ہوا بو، با الف زبر با، با یا زیر بی، بو با بی، با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی۔ تو ذرا مل کے پڑھیں گے، حروف مدہ کتنے ہیں؟
حروف مدہ تین ہیں. حروف مدہ واو الف یا. اور یہ حروف ہمیشہ مدہ ہوتے ہیں؟ نہیں، حروف مدہ واو کا مدہ ہوگی جب واو سے ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، اور الف خالی از حرکت اس سے پہلے زبر، یا ساکن اس سے پہلے یا کے نیچے زیر، اس کے بعد ہے کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، جیسے با بی بو، با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو. با بی بو، با بی بو. جی سنا دیں جو بھی اوپر بیٹھے ہیں نا سارے، پھر باری باری سنا دیں. حروف مدہ، حروف جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، حروف مدہ تین ہوتے ہیں، واو الف یا. اور واو سے پہلے ساکن ہوگی اور اس سے پہلے پیش ہوگی، الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر. الف خالی از حرکت، جی الف خالی کر لیں. اور یا اور اس ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. نظائر حروف مدہ، نظار حروف کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اور ایک جیسا لمبا کیا جاتا ہے. بالکل دونوں کو ایک جتنا لمبا کیا جاتا ہے. جب ہم پڑھیں گے نا آخر میں پھر سارا سنانا ہے اکٹھا. حروف مدہ صحیح ہے، یاد ہے نا جی سمیر بھائی؟ حروف مدہ وہ حروف جن کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے وہ تین ہیں، واو الف یا. واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، الف خالی از حرکت اس سے پہلے زبر ہو، یہ ساکن اس سے پہلے زیر ہو، بو با بی. نظائر حروف مدہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان پہ کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو، اور ان کو ایک جیسا کر کے لمبا پڑھا جاتا ہے. با زیر بی، با پیش بو. نہیں با کھڑا زیر بی، با کھڑا زبر با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. ویری گڈ. دو حرکتوں کے برابر ان کو لمبا کیا جاتا ہے، درمیانی رفتار سے انگلی کو بند کرنا یا کھولنا، تو اتنا ان کو لمبا کیا جاتا ہے. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اچھا ابھی جب ہم نے آخر تک نا یہ سارے ریوائز کریں گے نا تو ساری چیزیں یہ سنانی ہیں ایک ایک کر کے، نہیں مطلب ساری اکٹھی بھی سنانی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے حروف لین. وہ حروف ہوتے ہیں جن کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. حروف لین دو ہیں، کون کون سے ہیں؟ واو یا. اور یہ حروف ہمیشہ لین ہوتے ہیں؟ نہیں. واو کب لین ہوگی؟ جب واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو. پڑھتے ہیں ہونٹوں کو تھوڑا سا آگے کی طرف گول کر کے نرمی کے ساتھ. او او ای 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 او او ای او او ای. جی حروف لین کتنے ہیں؟ دو ہیں. اور ان کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. حروف مدہ اور حروف لین انہی پر ہی مد آتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں آتی. حروف مدہ اور حروف لین جب بھی مد پڑھی جائے گی نا تو انہی حروف پر پڑھی جائے گی. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا عین، تو جو عین کو آپ لمبا کر کے پڑھ رہی ہے نا وہ حروف مدہ یا نظائر حروف مدہ یا حروف لین میں سے ہے، تو اس پر ہی مد ہوگی. اب قاعدہ آپ دیکھ چکے ہیں، حروف مدہ یا نظائر حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ متحرک ہو، جزم ہو یا شد ہو، اسی طرح حروف لین کے بعد بھی اگر جزم ہو، شد ہو یا حمزہ کا تھوڑا سا وہ ڈیفرنٹ قاعدہ ہوتا ہے، جزم ہو اس کو بھی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. جیسے ہے عین میں حمزہ یا زبر آئی نون ساکن عین، تو آپ دیکھیں نا نون ساکن کے بعد حروف لین کے بعد ہے نون ساکن، تو پڑھتے ہیں عین. قرآن پاک میں اس کی ایگزامپل ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، تو عین پر مد کرتے ہیں. اگر آپ بہت سارے جو قواعد ملتے ہیں ان میں حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ عین پر مد لکھی ہوتی ہے، عین یا نون لکھا ہوتا ہے نا، تو جب وہاں پہ مد اوپر پڑی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وہاں پہ اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. تو جب بھی مد ہوگی نا حروف مدہ یا حروف لین پر ہوگی، اور اس کی کیا صورتیں ہیں؟ ان کے بعد جزم ہو یا شد ہو، اور حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ متحرک ہو تو بھی مد کر کے پڑھا جاتا ہے.
یہ قواعد ہم نے آگے انشاءاللہ پڑھنے ہیں، باقاعدہ پڑھنے ہیں، لیکن ابھی میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ ہم نے اس کو تھوڑا ریوائز کیا ہوا ہے تو یاد ہو جائے۔ ابھی آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں حروف مدہ، جو ہم نے پڑھ لیے وہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ واو، واو، یا، واو، حروف مدہ، حروف مدہ، واو، الف، یا، واو کب مدہ الف یا، ہوتے ہیں؟ کب مدہ ہوتے ہیں؟ جب واو سے پہلے پیش ہو، الف خالی حرکت اس سے پہلے زبر اور یا ساکن اس سے پہلے زیر۔ نظائر حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ نظائر حروف مدہ وہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ الٹا پیش۔ ویری گڈ، اور ان دونوں کو ایک جتنا لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، جی با، بی، بو۔ ویری گڈ۔ اچھا جی، حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ حروف لین 2 ہیں، ان کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ واو یا، واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن اس سے پہلے بھی زبر ہو۔ ویری گڈ۔ او، اس کو نا، ای، ہاں، او ای، اس کو 2 حرکتوں کے برابر، حروف لین کو 1.5 حرکت کے برابر لمبا کیا جائے۔ حروف مدہ سے تھوڑا زیادہ اور 1 حرکت سے تھوڑا کم، او ای، او، ای۔ تقریباً 1.5 حرکت کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے حروف لین کو۔ ڈیفینیٹلی جب مد ہوگی حروف لین پر تو زیادہ لمبا کریں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو یہاں پہ غیب ہی پڑھیں گے، لمبا نہیں کریں گے۔ لیکن جب مد ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی عین، تو وہاں پہ مد ہے چونکہ تو زیادہ لمبا کریں گے۔ حروف مدہ کو 2 حرکتوں کے برابر اور حروف لین کو 1.5 حرکت کے مطابق تقریباً جو حروف مدہ ہے اس سے تھوڑا کم، او ای، او، ای، او، او، ای۔ ای۔ اچھا یہ 2 قواعد اب کلیئر ہے نا، حروف مدہ اور حروف لین؟ جی انشاءاللہ۔ جی، اچھا اب آگے ہے، ویسے انشاءاللہ اب اس کی ریکارڈنگ بھی کر دیں چڑھا دیں گے اور آپ کو آپ کے پاس رہے گی پچھلے اسباق کی۔ اچھا اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے نون ساکن کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے ہم نے پڑھا تھا، جہاں بھی آپ نون ساکن یا تنوین دیکھیں تو ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا۔ نون ساکن یا تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ اخفاء، اظہار، ادغام، ادغام، اقلاب۔ اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب۔ پھر ہم نے پڑھا تھا حروف اخفاء۔ حروف اخفاء 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، قاف، ظا، قاف۔ قاف، کاف۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ اب اگر فرض کریں آپ کو حروف اخفاء 15 یاد نہیں رہتے، ویسے ہم نے کلاس میں بہت دفعہ ریپیٹ کیے ہوئے ہیں، یاد رہنے چاہیے، آپ کے پاس یہ لیکچر بھی اپلوڈ ہوگا تو یاد ہی رکھیں حروف اخفاء بھی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کو نہیں یاد رہتے نا تو حروف اظہار آپ کو یاد رہیں گے، حروف حلقی، حمزہ، غین، خا، حروف یرملون اور حرف اقلاب۔ تو جو ان حروف میں سے بچ جائیں گے حروف، وہ حروف اخفاء ہے۔ حروف اخفاء جو یرملون بھی نہیں، اظہار بھی نہیں، اور اقلاب کا تو ویسے ہی صرف با ہے، تو وہ جو بچ جائیں گے وہ حروف اخفاء ہے۔ 15 ہیں، ویسے یاد بھی رہنے چاہیے، ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں، بار بار ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ نہ بھی یاد رہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حروف اخفاء اظہار میں نہیں، یرملون میں نہیں، اقلاب میں نہیں، تو وہ حروف اخفاء ہے۔ اور اگلی بات ہے کہ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ جب آپ پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو حروف اخفاء کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ کیسے کہ جب حروف حلقی آئیں گے، حروف حلقی تو آپ کو یاد رہیں گے، یاد بھی رہنے چاہیے، 6 ہیں، اظہار کریں گے۔ حروف حلقی میں اخفاء اگر کرنے کی کوشش بھی کریں تو نہیں ہوتا۔ یرملون کے اپنے قواعد ہیں کہ اس پر شد ہوتی ہے، لہٰذا اس میں مکس اپ کی ضرورت اتنی کوئی نہیں ہوتی۔ وہاں پہ کیا غلطی ہوتی ہے کہ بندہ نون کو پڑھتا ہے، کئی دفعہ غنہ کرتا ہے، کئی دفعہ نہیں کرتا، یا درمیان میں نون کو نہیں پڑھنا پڑ جاتا۔ اس کے بعد جو اقلاب ہے وہ ویسے ہی یاد رہتا ہے۔ تو اخفاء کا اگر آپ اس کی مشق کریں نا، ان قواعد کی 2 3 4 دن صحیح مشق کریں تو پھر آپ کو یہ یاد رکھنے کی اس طرح پھر ضرورت بھی نہیں رہتی۔ حروف اخفاء بھی عمومی طور پہ چونکہ میں نے بہت دفعہ پڑھایا ہوا ہے تو مجھے یاد تقریباً ہوتے ہی ہیں، لیکن اکثر یہ کہوں کہ مجھے کوئی کہہ دے نا حروف اخفاء سنا دو تو شاید مجھے نہیں آئے، تو لیکن وہ پریکٹس کر کر کے نا آپ کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ حروف اخفاء میں ہے، اظہار میں نہیں، یرملون میں نہیں، اقلاب میں نہیں، تو یہ حروف اخفاء ہے۔
حروف اخفا 15 ہیں، ذرا ایک دفعہ پڑھتے ہیں مل کے. تا، سا، دال ز ز سی شین صاد ضاد طا ظا فا کاف. ویری گڈ. حروف اخفا 15 ہیں. اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو نہیں پڑھتے. چھپا کر پڑھتے ہیں. جیسے من شاہد بقلب سلیم، من شاہد بقلب سلیم، شاہد بقلب سلیم، شاہد بقلب سلیم. اگر آپ نے تھوڑا سا دھیان کریں گے جب ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے نون کا مخرج نہیں لگانا اور نون کو ادا بھی کرنا ہے. من شاہد بقلب سلیم، من شاہد بقلب سلیم. جب آپ اچھے قرآ کی تلاوت سنیں نا تو اس وقت بھی تھوڑا خیال رکھیں، آپ کو پھر اندازہ ہوگا وہ کس طرح اخفا پڑھتے ہیں. اچھا جی، اخفا کا قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں. ویری گڈ. ہم نے پڑھا جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین آئے تو فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی قاعدہ لاگو ہوگا. اب یہ دیکھیں نون ساکن اور تنوین سامنے ہے. نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جس پر جزم ہو یا سکون ہو. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. جب نون ساکن اور تنوین آئے تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے 4 قواعد ہیں: اخفا، اظہار، ادغام، اقلاب. اخفا کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا اظہار. نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ ہے اظہار. حروف اظہار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. حروف اظہار کا دوسرا نام حروف حلقی بھی ہے. تو دیکھیں حمزہ اور ہا کے لیے سب سے نیچے والا حصہ حلق کا جو چھاتی کے ساتھ ملا ہوا ہے. حمزہ، ہا، عین، ہا، عین، ہا، غین، غین، خا. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. چلیں جی مل کے حمزہ، ہا، عین، ہا، عین، ہا، غین، خا. نون ساکن کا دوسرا قاعدہ ہے اظہار. حروف اظہار کتنے ہیں؟ 6. کون کون سے ہیں؟ حمزہ، عین، ہا، خا. جی ویری گڈ. قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ پڑھتے وقت دیر نہیں لگاتے. نون ساکن یا تنوین میں اظہار کا قاعدہ کرتے وقت نون ساکن کو یا تنوین کے نون کو پڑھتے ہوئے دیر نہیں لگاتے، جلدی سے ادا کرتے ہیں لیکن نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. من خوف، من خوف، من خوف. من خوف. نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قاعدہ ہے اظہار. اظہار کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو جلدی پڑھتے ہیں، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں اور دیر نہیں لگاتے. ظاہر کرتے ہیں. اب یہ ظاہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیر نہیں لگاتے نا. ایسے نہیں کرنا. آپ فرض کریں اب آپ ظاہر کریں تو آپ کریں من خوف، یہ دیر لگا دیا نا. من خوف، من خوف، یہ دیر لگا دیا آپ نے. من خوف، یہ دیر ہے. من خوف، تو دیر نہیں لگانی، کرنا ہے من من خوف، خوف، من خوف. من ظاہر بھی خوف، کرنا ہے اور دیر بھی نہیں لگانی. من من خوف، من خوف.
من خوف. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے یا حروف حلقی، اظہار کا دوسرا نام حلقی ہے، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی خوب ظاہر کرنا ہے اور دیر نہیں لگانی، جیسے من خوف. ٹھیک ہے، من خوف، من خوف. من خوف. دیکھیے یہ نہیں کہ ہم جلدی سے من خوف پڑھیں، یہ من خوف جو آپ کی سپیڈ ہے وہی رہے گی، لیکن نون پر دیر نہیں لگتی کہ نون پر رکے نہیں. کیا ہوتا ہے غلط ہم کیا پڑھیں گے اگر ہم یہ پڑھیں من خوف، یہ غلط ہو گیا. من خوف یہ صحیح ہے. من خوف. من خوف. ویری گڈ. حروف اظہار کتنے ہیں؟ 6. حروف اظہار 6 ہیں. کون کون سے؟ حمزہ، حمزہ، ہا، مین، ہا، غین، خا. ویری گڈ. نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. پہلا ہے اخفا. اخفا کا معنی ہے نون کو چھپا کے پڑھنا. اظہار کا معنی ہے نون کو ظاہر کر کے پڑھنا. ویری گڈ. تیسرا ادغام اقلاب. جی ویری گڈ. اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کا ادغام. ادغام. نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہے ادغام. حروف ادغام کتنے ہیں؟ 6. کون سے ہیں؟ یا، را، یا، را، میم، واو، نون. اور ان کا مجموعہ حروف یرملون بھی کہتے ہیں. یاد رکھنے کے لیے اگر آپ یا، را، میم، لام، واو، نون کو یاد رکھیں. اچھا، ادغام کی علامت ہوتی ہے شد. اس لیے اس قاعدے کو زیادہ وہ میں کہتا ہوں کہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. جو ہمارے پاس قرآن کے نسخے ہیں وہاں پہ شد لکھی ہوتی ہے، ہمیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. وہ ہم شد کو پڑھتے ہیں کہ جزم والا حرف نہیں پڑھنا، شد والا پڑھنا ہے، تو اس طرح یہ ادا ہو جاتا ہے. ادغام میں ہمیں یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کب آپ نے نون کو پڑھنا ہے، کب آپ نے نون کو نہیں پڑھنا. جب لام اور را ہو تو پھر لام نون کا مکمل ادغام ہوگا، بغیر غنہ کے ہوگا. جب اس کے آگے یا، میم، واو، نون ہو تو پھر نون کا مکمل ادغام نہیں ہوگا، نون ادغام ناقص ہوگا، غنہ ہوگا، نون کی آواز باقی رہے گی، جیسے میوال. میوال. اور ادغام کامل کی مثال ہے جب نون کی آواز باقی نہیں رہے گی. مر ربہم، من ربہم. اشہد اللہ الہ، اشہد ان لا الہ اللہ الہ. ہاں اب اللہ کریں گے تو وہ غلط ہے کیونکہ وہ لفظ اللہ کا لام نہیں نا. اشہد اللہ الہ، اللہ اللہ منہ بھر کے نہیں پڑھنا. وہ لفظ اللہ ہو تو پھر منہ بھر کے پڑھتے ہیں. اللہ الہ، کا ٹھیک ہے جی. نون ساکن اور تنوین کا تیسرا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، ادغام. ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا، مکس کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا، مکس کرنا، شامل کرنا، اس کو کہتے ہیں ادغام. چونکہ ادغام کے قاعدے میں ہم نون کا ادغام کرتے ہیں حروف ادغام میں. جب ہم نون کو حروف ادغام میں ادغام کرتے ہیں، ضم کرتے ہیں، تو 2 صورتیں ہیں. یا تو ادغام مکمل ہو جائے گا یعنی نون کی آواز باقی نہیں رہے گی، یا ادغام ناقص ہوگا یعنی نون کی آواز باقی رہے گی. جب ادغام ناقص ہوگا نون کی آواز باقی رہے گی. وہ 4 صورتیں ہیں جب نون ساکن کے بعد حروف ادغام میں سے یا، میم، واو، نون ہو، اور جب نون کی آواز باقی نہیں رہے گی. وہ 2 صورتیں ہیں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را ہو. تو نون ادغام کرتے وقت نون کی آواز باقی نہیں رہتی. ادغام کی علامت شد. ادغام کی علامت ہے شد. ٹھیک ہے جی، شد. جی. چوتھا قاعدہ ہے ادغام کا حروف نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ ہے اقلاب. جی، اقلاب. حرف اقلاب ایک ہی ہے اور وہ ہے با. قاعدہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اقلاب با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھوٹی میم سے بدل دیتے ہیں. قرآن ہمارے پاس جو عموماً قرآن پاک ہیں وہاں پہ چھوٹی میم لکھی ہوتی ہے.
تو وہ جو چھوٹی میم ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے, نون کی آواز کو نہیں پڑھنا. جیسے میم بعدی, نون کو نہیں پڑھا ہم نے, اس کی جگہ پر جو میم ہے اس کو پڑھا ہے. میم بعدی, جب پڑھتے ہیں نا تو ہونٹ بڑی نرمی کے ساتھ ملیں گے. انشاءاللہ یہ ہم میم ساکن کے قواعد میں بھی پڑھیں گے. ہونٹوں کو نرمی سے ملانا ہے. میم بعدی, میم بعدی اور اس کے بعد آبا دم بیما. دیکھیں یہ آبا دن ہے اور بیما ہے, لیکن ہم نے آبا دن میں جو نون دن نون کے بعد ہے اس کو نہیں پڑھنا, بلکہ اس کی جگہ میم کو پڑھنا ہے. آبا دم بیما, اور پڑھتے ہوئے 2 حرکتوں کے برابر دیر ہے. آبا دم بیما, بعدی, ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے پڑھے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ اخفا, اظہار, ادغام, اقلاب. اخفا کہتے ہیں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کر پڑھتے ہیں. ساڑھے بولیں گے بھی, نون ساکن یا تنوین کے نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. ویری گڈ. جیسے من شاہد انزلہ. اوکے, جب نون اظہار کسے کہتے ہیں؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی لفظ آ جائے تو اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں, ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. میں نے نا, اگر آپ دیکھیں یہ جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں نا, میں نے اس طرح سے اس کو کیا ہے کہ آپ کو ایک قاعدہ اگر یاد کریں نا, اس کے بعد آپ کو باقی قواعد کو یاد کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں پڑے. میں نے الفاظ ہر قاعدے میں سیم رکھنے کی کوشش کی. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے آ جائے تو اظہار ہوگا, حروف اخفا میں سے آ جائے تو اخفا ہوگا, اقلاب میں سے آ جائے تو اقلاب ہوگا, اس طرح سے, تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. اور حروف اظہار کتنے ہیں بلا؟ 6 ہیں. حمزہ, ہا, عین, عین, ہا, غین, ہا. اور حروف ادغام کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ 6 ہیں. کون 6 ہیں؟ یا, را, میم, تو وہ کلمات بتا دیں جن میں ادغام مکمل ہوگا. جب آپ کو یہ پتا چل جائے نا کہ ان میں ادغام لام اور را, تو باقی میں ویسے ادغام ناقص ہوگا. اور آپ کو پتا کیسے چل جائے گا؟ شد سے. تو شد سے پتا چل جاتا ہے ادغام کی علامت شد ہے. تو ادغام مکمل کب ہوگا؟ جب لام اور را ہیں, تو باقی جو 4 آ جائیں گے یا میم واو نون, ان میں ادغام ناقص ہوگا, یعنی نون کے بعد ناقص. حروف اقلاب کتنے ہیں؟ ایک ہے. کون سا ہے؟ با. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کے نون کو کیا کرتے ہیں؟ کس سے بدلتے ہیں؟ یعنی نون کو نہیں پڑھا جائے گا, اس کی جگہ وہ میم پڑھی جائے گا. ویری گڈ. اچھا, ایک یہ دیکھیے آگے میں نے یہ 4 کلمات لکھے ہیں, ان میں اظہار مطلق ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہے نون ساکن کے بعد اگر یا ہو تو کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ نون ساکن کے بعد یا ہو تو پھر ادغام. جی, کون سا قاعدہ ہے نون ساکن کے بعد یا ہو تو؟ ادغام ناقص. ادغام ناقص ہوتا ہے نا. حروف ادغام کون کون سے ہیں؟ یرملون, یا, ہا, میم, لام, واو, نون. لیکن آپ جب یہ سامنے کلمہ لکھا ہے نا دنیا, تو اس کو پڑھتے ہوئے آپ ادغام نہیں کرتے. دنیا اس کلمہ کو ویسے ہی پڑھا جائے گا, دنیا. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی اخفا, اظہار, ادغام, اقلاب نہیں ہوگا. اس پہ اظہار مطلق, کوئی نون ساکن کا قاعدہ نہیں, اظہار مطلق, دنیا. ٹھیک ہے. اسی طرح بنیان, یہاں پر بھی اظہار. اسی طرح صنوان, اسی طرح قنوان. ٹھیک ہے, بنیان, صنوان, قنوان. اب اگر دیکھیں, اگر قاعدہ نون ساکن کا دیکھیں تو پڑھا جانا تھا دنیا, وہ نہیں پڑھا جا رہا, دنیا نہیں ہو رہا نا, تو یہ دنیا اسی طرح ہی پڑھا جائے گا. اسی طرح بنیا نہیں,
सिवान नहीं, क़िवान। जब अब कायदा क्या होता है कि जब ये एक ही कलिमा में इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उस वक़्त लेकिन आप बस ये 4 कलिमात याद रखें, इनमें 4 कलिमात में इजहार मुतलक होगा। दुनिया, बुनियानुन, सिनवानुन, क़िनवानुन, जहाँ पर भी कुरान पाक में आएंगे ऐसे ही पढ़ेंगे। कौन से 4 कलिमात हैं? दुनिया, बुनियानुन, सिनवानुन, किनवानुन। इजहार मुतलक 4 हरूफ पर होता है, 4 कलिमात पर होता है। वो 4 कलिमात कौन कौन से हैं? दुनिया, वेरी गुड। इजहार मुतलक 4 कलिमात पर होता है। वो 4 कलिमात कौन कौन से हैं? दुनिया, बुनियान, वेरी गुड। अच्छा, और हमने कौन सा कायदा पढ़ा है तजवीद का? 4 कायदे। आखिर में कोई और हमने अभी कायदा तो नहीं पढ़ा ना कल? मुजारे पढ़े। कौन से? मुजारे, वो जिसकी 2 इकसाम थी ना। ज़मीर, ज़मीर। हाँ, ज़मीर। कवायद का बताइए ना, तजवीद के कवायद। हाँ, हमने तजवीद के कवायद में वो पढ़े हैं, तफहीम हमने पढ़ा, याद आ गया जी? ये हमने पढ़ा। हुरूफ तफहीम वो हुरूफ होते हैं जिनको मोटा और पुर पढ़ा जाता है। हुरूफ तफहीम वो हुरूफ होते हैं जिनको मोटा और पुर पढ़ा जाता है। हुरूफ तरकीक वो हुरूफ होते हैं जिनको बारीक पढ़ा जाता है। हुरूफ तफहीम वो हुरूफ जिनको हमेशा मोटा और पुर पढ़ेंगे वो 7 हैं। खा, साद, दाद, गैन, ता, काफ, वा। जी जरा मिल के पढ़ते हैं। वेरी गुड। हुरूफ तफहीम 7 है और इन हुरूफ को हमेशा मुफखम पढ़ते हैं। इन पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, जो भी कलिमा हो, इसको हमेशा इन हुरूफ को मुफखम यानी मोटा और पुर करके पढ़ते हैं। खा, साद, ये हरूफ तफहीम वो हैं जिनको हमेशा मोटा और पुर पढ़ा जाता है। 3 हरूफ वो हैं जिनको कभी मुरक्कब पढ़ा जाता है, कभी मुफखम, कभी मुंह भर के पढ़ा जाता है और कभी फ्लैट बारीक पढ़ा जाता है। वो 3 हरूफ कौन कौन से हैं? अलिफ, रा, अलिफ के लिए आपको बस यही कायदा याद रखना काफ़ी है कि इससे पहले हरूफ तफहीम हो, ये वैसे ही अलिफ फिर मुफखम पढ़ा जाता है। इसके लिए कोई तगोदो करने की ज़रूरत नहीं होती। हरूफ तफहीम के बाद अलिफ मद्दा हो तो वैसे ही ये तफहीम पढ़ा जाता है। उसके बाद है लाम। लाम सिर्फ उस सूरत में मुफखम पढ़ा जाएगा जब ये लफ्ज़ अल्लाह से पहले हो, लफ्ज़ अल्लाह में हो और इससे पहले ज़बर या पेश हो। अगर लाम लफ्ज़ अल्लाह में हो, इसमें जलालत में हो, लफ्ज़ अल्लाह में हो और इससे पहले ज़बर या पेश हो तो इसको मुफखम पढ़ते हैं, जैसे अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा या अल्लाहु। अल्लाहुम्मा। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं है आपकी आवाज़ जी।
ہاں میرا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جی. اس کے بعد لام ہم نے پڑھا. لام کب مفخم پڑھا جائے گا؟ جب یہ اسم جلالت لفظ اللہ میں ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں جب لام کو مفخم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، صحیح. جیسے اللہم، تو لفظ اللہ میں لام کو مفخم پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو. اگر اس سے پہلے زیر ہو تو پھر مفخم نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے. باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ یا الحمد للہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے را کو مفخم اور مرکک پڑھنے کے طریقے. را کو مفخم یعنی موٹا اور پڑ کب پڑھا جائے گا؟ جب را پر زبر ہو، را ساکن اس سے پہلے زبر ہو، را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے زبر ہو، را پر پیش ہو، را ساکن اس سے پہلے پیش ہو، را ساکن اس سے پہلے پیش اس سے پہلے را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے پیش ہو. را کو مرکک یا باریک کب پڑھتے ہیں؟ جب را کے نیچے زیر ہو، را ساکن اس سے پہلے زیر ہو، را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے زیر ہو. اگر کھڑا زبر ہو را پر تو اس کو مفخم پڑھتے ہیں. اس کے بعد 3 قواعد ہیں جو بچتے ہیں، آپ نے ان کو یاد رکھیں، کوشش کریں. را ساکن کے بعد حروف تفخیم ہو تو را کو مفخم پڑھا جاتا ہے. را ساکن اس سے پہلے زیر عارضی ہو تو بھی مفخم پڑھا جاتا ہے. را ساکن اس سے پہلے زیر پچھلے کلمہ میں ہو تب بھی اس کو مفخم پڑھا جاتا ہے. یہ 3 قواعد ہیں جن کو آپ نے الگ سے یاد رکھنا ہے. باقی 10 قواعد بالکل آسان ہیں. اگر زبر اور پیش ہو تو مفخم، اگر زیر ہو تو مرکب. تجوید کا سبق جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ یہاں تک ہمارا مکمل ہو گیا ہے. سارے اسباق کی جو زیادہ حروف جارہ بھی پڑھے تھے نا ہم نے. نہیں، وہ گرامر میں پڑھے ہم نے. اچھا، وہ گرامر میں آتے ہیں؟ ہاں جی بالکل. جتنا ابھی تک ہم نے تفخیم گرامر میں نہیں، تفخیم مفخم موٹا پڑھنا ہے نا، تو یہ تجوید کے قواعد ہیں. ٹھیک. جتنا ابھی تک تجوید کے اسباق ہم نے موسٹلی پڑھے ہیں وہ ہم نے کر لیے ہیں. اس سے پہلے اس کے علاوہ اور بھی ہم نے پڑھا ہے، وہ ہے حرکات کا بیان، زبر زیر اور پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر، الٹا پیش، جزم اور شد. وہ چونکہ ہم نے پہلے سے ہی پڑھا ہوتا ہے اس کو یاد رکھنے کی یا دوبارہ سے یاد کروانے کی ضرورت نہیں. ان کے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی مشق. جو ہمارے چینل پر سبق 1 سے 5 کی مشق ہے اس نام سے ہے، 15 منٹ کی ہے، بہت زبردست ہے. میں ہر ایک کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ پریکٹس کر رہے ہیں، مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، اس کو ہر روز سنیں. میں نے آپ کو بتایا، میں نے بھی سینکڑوں دفعہ اس کو سنا ہے اور ابھی بھی مجھے جب ٹائم ملتا ہے نا تو میں اس کو سنتا ہوں. ظاہر ہے مخارج کی پریکٹس ہے، صفات کی، اس میں ہر چیز کی اس میں پریکٹس آپ کو مل جائے گی. تو کوشش کریں اس کو سنیں. ابھی وہاں پہ جیسے آپ آئین کو پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ آئین کو کیسے ادا کر رہے ہیں. اور اس میں جہاں پہ مد آتی ہے، جزم آتی ہے، شد آتی ہے، شد کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے وہ آپ کو 15 منٹ کی ویڈیو بار بار ضرور دیکھیں. کوشش کریں کم از کم اگر آپ کے پاس ٹائم ملے تو 15 منٹ آپ اس کے لیے ضرور نکالا کریں روز. جی کہاں پہ؟ گرامر کے سبق میں آج ہم شروع کرتے ہیں. جی سب سے پہلا ہم نے گرامر کا سبق کیا پڑھا تھا؟ چودھری بھائی یوٹیوب کے چینل کا کہہ رہے ہیں ساحل بھائی. ہاں جی اوکے. جی اگر ساحل بھائی کے بایو میں جائیں گے نا تو یوٹیوب کا لنک ہے، آسانی سے وہاں سے. جی جی ٹھیک ہے، شکریہ. اور اس میں نا میں نے اخفاء اور اظہار کا الگ سے قاعدہ ہے، وہ ان کی مشق اپلوڈ کی ہے جہاں پہ آپ کو اظہار کی اخفاء کے قاعدے کی میرا خیال ہے 62 مثالیں ہیں آپ کو مل جائیں گی، اور اظہار کے قاعدے کی بھی آئی ہوپ کہ انشاءاللہ 20 کے قریب مثالیں ہیں اس سبق میں. اظہار کے قاعدے کی بھی مکمل مثالیں ہیں، وہ بھی الگ سے اپلوڈ کیا ہے، اور اخفاء کے قاعدے کی بھی مکمل مثالیں ہیں، تنوین کے ساتھ بھی اور ساکن کے ساتھ بھی. انشاءاللہ مجھے ٹائم نہیں ملا، ادغام اور اقلاب کی مثالیں بھی میں اپلوڈ کر دوں گا اس پہ الگ سے. ساحل بھائی نیچے سوال آیا ہے، وہ مفخم کا مطلب پوچھ رہے ہیں. موٹا اور پور پڑھنا، موٹا اور پور پڑھنا، یہ ہم نے چونکہ ہم نے کلاس میں یہ پڑھ چکے ہیں. مفخم کہتے ہیں موٹا اور پور پڑھنا، منہ بھر کے پڑھنا.
گرامر کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا لفظ انسان کے منہ سے جو بول نکلتا ہے لفظ کہلاتا ہے. با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف. ٹھیک ہے جی. لفظ کسے کہتے ہیں؟ ابھی ساتھ آپ نے مائک اوپن کر کے ریوائز کر دیں. لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو منہ سے انسان لفظ کہلاتا ہے. اور با معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3. کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. اسم کہتے ہیں کسی جگہ، چیز، انسان یا حیوان کا نام. جیسے نام ہوتا ہے کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی حیوان کا نام ہو سکتا ہے، انسان کا نام. اسم کہتے ہیں اس کو، ہمیں یاد کوئی بہت اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں رکھنے کی اس طرح ضرورت. اس کے بعد ہے فعل. فعل وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا کرنا پایا جائے یا کوئی زمانہ پایا جائے. جسے آپ وہ کہتے ہیں نا ورب کی فارمز، جیسے آپ نے یاد کی تھی گو وینٹ گون. تو وہ جو ورب ہے نا وہ اس میں جس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جاتا ہے. جانا، آنا، اٹھنا، بیٹھنا، کرنا، سونا، ہونا، یہ سارے ہیں فعل. افعال، کام کرنا، کام ہونا. فعل کی بیسک تو اردو میں جیسے ہم پڑھتے ہیں یا انگلش میں پڑھتے ہیں وہاں پہ 3 اقسام ہیں، فعل حال، فعل ماضی، فعل مستقبل. عربی میں بیسک 2 ہی ہیں، ایک فعل ماضی ہے اور ایک ہے فعل مضارع. فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. فعل ماضی وہ ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. فعل مضارع وہ ہے جس میں حال یا مستقبل دونوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. عربی میں فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں جمع ہوتے ہیں. دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے بھی. جبکہ ہمارے اردو میں یا انگلش میں حال کے لیے مختلف ہے اور مستقبل کے لیے مختلف ہے. عربی میں ایسا نہیں. عربی میں حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے اور وہ ہے مضارع. اس کے علاوہ فعل امر اور فعل نہیں ہے، وہ فعل مضارع کی ہی اقسام ہیں. کچھ بکس والے ان کو الگ سے مینشن کرتے ہیں. فعل امر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. فعل امر دینا، حکم دینا کہ جاؤ یہ کام کرو، خاموش ہو جاؤ، یہ حکم ہے، پانی لاؤ. کچھ ہم حکم دیتے ہیں یا ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو وہ فعل امر ہے. فعل نہیں ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، روک دیا جائے کہ نہ کرو، تو یہ ہے روکنا. تو فعل امر اور فعل نہیں، کچھ بکس والے انہوں نے اس کو الگ سے فعل کی اقسام میں مینشن کر دیتے ہیں اور کچھ فعل مضارع کی سب اقسام میں اس کے نیچے ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا حروف وہ کلمات ہوتے ہیں جو نہ اسم ہے نہ فعل، بلکہ ان کو ملانے کے لیے آپس میں استعمال ہوتے ہیں اپنے معنی کے اظہار کے لیے. یہ اسماء اور افعال کے محتاج ہوتے ہیں، دوسرے کلمات کے محتاج ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم نے علامات اسم پڑھی تھی، مل کے پڑھنی ہے ہم نے. شروع میں الف لام ہو، شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حروف ندا ہو، شروع میں حروف جار ہو، آخر میں گول تا ہو، مضاف ہو جیسے مضاف ہو. جی شروع میں پھر سے شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حروف ندا ہو، شروع میں حروف جار ہو، آخر میں گول تا ہو، مضاف ہو جیسے قلم. پھر سے جی شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یا نسبتی ہو، شروع میں حروف ندا ہو، شروع میں حروف جار ہو، آخر میں گول تا ہو، مضاف ہو. جار ہو، آخر میں گول تا ہو. علامات ہم پڑھ رہے ہیں. شروع میں الف لام ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ اسم ہے، جیسے الحمد. آخر میں تنوین ہو جیسے ہدن، عذاب، عظیم، عذاب، عظیم، ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ اسم ہے. آخر میں یا نسبتی ہو جیسے مکی، مدنی. یہ آخر میں جو یا ہے ہم کہتے ہیں پاکستانی، تو یہ جو آخر میں یا ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یا نسبتی ہے. شروع میں حرف ندا ہو جیسے یا، ندا دینے کے لیے، بلانے کے لیے جو آواز جو کلمات استعمال ہوتے ہیں، جو حروف استعمال ہوتے ہیں، جیسے یا موسیٰ، قرآن پاک کی مثال ہے. شروع میں حرف جار ہو
حرف جار ہم پڑھ چکے ہیں، حروف جارہ 17 ہے، قرآن پاک میں 11 استعمال ہوئے ہیں، با ان میں سے ایک ہے، تو یہ جو با ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے اسم ہے، شروع میں حرف جار ہو اور آخر میں گول تا ہو، جیسے مدینہ، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے آخر میں جو گول تا ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مدینہ بھی اسم ہے۔ علامات اسم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، پھر علامات فعل پڑھیں گے۔ علامات اسم، شروع میں الف لام ہو، آخر میں تنوین ہو، آخر میں یائے نسبتی ہو، حرف جار ہو، آخر میں گول تا ہو، مضاف۔ علامات فعل، فعل کے شروع میں قد یا لقد ہو، جیسے قد افلح، لقد من اللہ، تو شروع میں قد یا لقد ہو۔ قد کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا افلح فعل ہے، لقد کی وجہ سے پتہ چل گیا لقد من اللہ، من فعل ہے۔ شروع میں سین یا سوف ہو، جیسے سیقول، دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے سیقول، تو یہ جو شروع میں سین ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یقول فعل ہے۔ اب اس کا اور کیا فائدہ ہوتا ہے، آپ کو یہ جو شروع میں سین ہے آپ اس علامت کو نکالیں گے، اس کے بعد یقول بچتا ہے، اس کے بعد آپ نے اس یا کو نکالنا ہے، آگے دیکھیں گے تو قول بچتا ہے، کہنا، اور وہ جو ورڈ تھا سیقول آپ نے اس کی علامات اتاری ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں۔ ایک تو آپ کو اس سے یہ پتہ چلا وہ فعل ہے، اور دوسرا آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ شروع میں سین علامت ہے اتاری، یا ہے علامت ہے، ترجمہ وہ، اور قول، قول کہنا۔ اچھا جی، شروع میں حروف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو، حروف جوازمہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ابھی نہیں پڑھے، جیسے لم یلد، آخر میں جزم ہو اور آخر میں نون تاکید ہو۔ علامات فعل پڑھتے ہیں جی، 4 نمبر کو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ویسے ہی ذہن میں رکھ لیں، باقی ہم 4 علامات پڑھیں گے۔ علامات فعل، شروع میں قد یا لقد ہو، لقد ہو، شروع میں سین یا سوف ہو، شروع میں حرف جوازمہ سے کوئی حرف ہو، آخر میں جزم، تاکید ہو، پھر سے شروع میں قد یا لقد ہو، شروع میں یا سوفا ہو، شروع میں حرف جوازمہ میں سے کوئی حرف ہو، آخر میں نون تاکید۔ پھر سے جی، شروع میں قد یا لقد ہو، سین یا سوف ہو، شروع میں جوازمہ میں سے کوئی حرف، آخر میں نون تاکید۔ جی ویری گڈ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے اسماء موصولہ۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کیونکہ یہ اسماء نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسماء ہیں، یہ وہ اسماء ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ اسماء ایک کسی کلمہ کو جملے کے ساتھ ملانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، یا 2 جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسماء موصولہ لفظ وصل سے ہے، ترجمہ ہوتا ہے ملانا۔ ہم نے پڑھا تھا ان کا ترجمہ کرتے وقت جو اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اسماء موصولہ ہم نے پڑھے تھے اللذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللاتی، مل کے پڑھتے ہیں۔ اللذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتان، اللاتی۔ اسماء موصولہ اللذی، اللذانی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اسماء موصولہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سیگا دیکھنے کا طریقہ دیکھا تھا، سب سے پہلے اوپر، پھر دائیں، پھر بائیں۔ اس کے اوپر آپ کو ملے گا، دائیں مل جائے گا، بائیں نہیں ملے گا۔ اللذی واحد مذکر، اللذینہ جمع مذکر، ترجمہ وہ جو، وہ سب جو۔ اللاتی وہ ایک مؤنث جو، اللاتی وہ سب مؤنث جو۔ تو ترجمہ عموماً جو سے کیا جاتا ہے، وہ جو، کیونکہ ملانے کے لیے آتے ہیں تو ترجمہ کرتے وقت عموماً جو، وہ جو، وہ سب جو، اس طرح سے۔ چونکہ عربی میں جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ 1 2 کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہمیں سیاق و سباق سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اسماء موصولہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، اللذی،
الذی اللذانی اللذانی اللتی اللتانی اللاتی اللاتی اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے اسماء اشارہ. ہم نے پڑھا تھا وہ اسماء ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہ چیز دور بھی ہو سکتی ہے قریب بھی. جیسے انگلش میں آپ دس اینڈ دیٹ پڑھتے ہیں نا, دس یہ قریب کسی چیز کی طرف اشارہ ہے, دیٹ دور کسی چیز کی طرف اشارہ ہے. تو اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسماء اشارہ کی دو اقسام ہیں, اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید. سامنے آگے اسماء اشارہ مل کے پڑھیں گے. ذالکا, ذانکا, اولئکا, تلکا, تانکا, اولئکا, مل کے ذالکا 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 اولئکا تلکا اولئکا. اولئکا. ذالکا, ذانکا, اولئکا, تلکا, تانکا, اولئکا. ذالکا ذانکا اولئکا تلکا تانکا اولئکا. ہاذانی ہؤلائی ہذہ ہاتانی ہؤلائی. ھذا ھذان ہؤلائی ہذہ ہاتان ہؤلائی. ذالکا بھائی آپ کی طرف بہت شور ہے. ذالکا وہ ایک مذکر, اولئکا وہ سب مذکر, تلکا وہ ایک مؤنث, اولئکا وہ سب مؤنث, ھذا یہ ایک مذکر, ہؤلائی یہ سب مذکر, ھذہ یہ ایک مؤنث. تو ترجمہ یہ اور وہ سے کیا جاتا ہے. وہ ایک, وہ دو, وہ سب. یہ ایک, یہ دو, یہ سب. یہ ایک مذکر, یہ دو مذکر, یہ سب مذکر. یہ ایک مؤنث, یہ دو مؤنث, یہ سب مؤنث. تو ترجمہ یہ اور وہ. ہمیں میں نے کہا مذکر اور مؤنث کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی عربی میں, اور اردو میں. اس وقت ہم سیاق و سباق سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. مل کے اسماء اشارہ پڑھتے ہیں, 2 دفعہ پڑھتے ہیں. ذالکا ذالکا ذانکا اولئکا تلکا تانکا اولئکا. ھذا ھذان ہؤلائی ھذہ ہاتان ہؤلائی. پھر سے جی. ذالکا ذانکا اولئکا تلکا تانکا اولئکا. ھذا ھذان ہؤلائی ھذہ ہاتان ہؤلائی. ویری گڈ. اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے ضمائر کا بیان. ضمیر وہ کلمہ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہو. اگزامپل ہم نے دی تھی, جیسے میں کہوں علی میرا دوست ہے, وہ یو کے میں رہتا ہے. تو جو میں نے دوسری دفعہ وہ استعمال کیا ہے نا, یہ میں نے اسم کی جگہ پہ استعمال کیا ہے. تو یہ جو وہ کلمہ ہے یہ ضمیر ہے. انگلش میں جو ہی, شی, اٹ, دے ہم استعمال کرتے ہیں, یہ ضمائر ہے. ضمائر کی 2 اقسام ہیں, ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ. متصلہ وہ ضمائر ہوتے ہیں جو دوسرے کلمات کے ساتھ مل کے آتے ہیں. منفصلہ وہ ہوتے ہیں جو الگ استعمال ہوتے ہیں. ضمائر منفصلہ ہم نے پہلے پڑھے تھے, سامنے ہے آپ کی اسکرین پہ, دیکھیے ذرا. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, انت, انتما, انتم, انتی, انتما, انتن, انا, نحن. مل کے ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحن. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحن. ہوا کا ترجمہ وہ ایک مذکر, ہم وہ سب مذکر, ہیا وہ ایک مؤنث, ہننا وہ سب مؤنث, انتا تو ایک مذکر, انتم تم سب مذکر, انتی تو ایک مؤنث, انتنا تم سب مؤنث, انا میں, اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں, نحن اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں, نحن ہم. ایگزامپل کے لیے اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو جیسے قل ہوا, آپ فرما دیجئے ہوا اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے.
تو ہوا سے اس طرح آپ اگر چاہیں تو یاد رکھ سکتے ہیں. میں نے کہا انتا، ہم نے علامات میں بھی پڑھا تھا نا کہ آخر میں تا ہو تو ترجمہ کرتے ہیں تو، تم یا آپ. ایک دفعہ پھر زمائر منفصلہ کو پڑھتے ہیں اور اب آگے چلیں گے. ہوا، ہما، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن. ویری گڈ. اس کے بعد ہم نے ضمائر متصلہ پڑھے تھے، وہ ضمائر جو دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر استعمال ہوتے ہیں. ہو، ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کنہ، یا نا. جی. ہو ہما ہم، ہا ہما ہنا، کا ہما کم، کی کما کنہ، یا نا. پھر سے ہو، ہما ہم، ہا ہما ہنہ، کا ہما کم، کی کما کنہ، یا نا. ضمائر متصلہ یاد رکھنے کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اس سے راضی ہو. تو آپ کو پتہ چل جائے گا رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو. رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے ہم کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو مؤنث کے لیے ہا. اسی طرح ہے کا، جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. جزاکم اللہ، السلام علیکم، اللہ تم پر، السلام علیکم، کا کما کم. جزاکم اللہ، اللہ تم سب کو جزا دے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے. یا کا ترجمہ ہے میں، انی بے شک میں، ربی میرا رب. آگے ہے اہدینا، ہمیں ہدایت دے. اہدینا، نون الف نا. تو ترجمہ یاد رکھنے کے لیے اگر آپ ان علامات کو ساتھ ان کلمات کو ساتھ یاد رکھیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ علامات میں بھی میری کوشش ہوتی ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہم علامات میں بھی کریں. تو انشاءاللہ جو ان تمام جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں گرامر میں، ان سب میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو میں نے علامات ترجمہ اور کلمات ترجمہ میں الگ سے بھی وہ لکھ دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آخر تک آپ کی وہ 30 سے 40 علامات ہو جائیں گی. وہ بھی آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی یاد رکھنے کے لیے. اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے حروف جارہ. حروف جارہ 17 ہے، جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں وہ 11 ہیں. ہم پڑھ چکے ہیں کون کون سے ہیں. من ترجمہ سے، فی کا ترجمہ ہے میں، علا کا ترجمہ ہے پر. ایک دفعہ حروف جارہ وہ حروف ہوتے ہیں جو جڑ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی زیر دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم نے حروف جارہ علامات اسم میں بھی پڑھا تھا. اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جار ہو. حرف جار وہ ہے جو جڑ دیتے ہیں، ان کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. حروف جارہ 17 ہے، قرآن پاک میں 11 استعمال ہوئے ہیں. پہلے ہم پڑھ رہے ہیں من ترجمہ سے، فی کا ترجمہ میں، علا کا ترجمہ پر، الا طرف، حتی یہاں تک، ان کے متعلق، بازر بھی، ساتھ، تا یہ قسم کے لیے آتا ہے جیسے تاللہ، یہ وہ نہیں جو علامات میں ہم نے پڑھا تھا شروع میں تا ہو. اس کو ہم ڈیفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، یہ شروع میں ہوتا ہے. اس کے بعد لام زیر لی ترجمہ کے لیے واسع. یہ حروف جارہ میں نے ویسے ہی بتایا تھا کہ لام زبر لا بھی ہو تو ترجمہ کے لیے واسع. واو قسم کے لیے آتا ہے، اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کے نیچے زیر. ویسے واو کا ترجمہ اور ہوتا ہے لیکن قسم کے لیے جب آتا ہے اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، جیسے ہم نے قرآن کی اگزامپل سے دیکھا والعصر والتین والزیتون. حروف جارہ 17 ہے، قرآن پاک میں 11 استعمال ہوئے ہیں. جو استعمال ہوئے 11 ان کا ہم نے ترجمہ دیکھا. اس کے بعد ہم نے پڑھے حروف مشبہ بالفعل. میں نے یہ عرض کی تھی حروف مشبہ بالفعل کو مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ عمل کرنے میں یہ فعل کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں. ویسے یہ حروف ہیں، وہ کیا مطابقت رکھتے ہیں ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ترجمہ ان کا ہم نے جو پڑھا تھا وہ ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں. انا ترجمہ ہے بے شک، انا بے شک یا کہ، کیا انا گویا کہ یا جیسے بے شک، لیکن لیکن، لیتا کاش، لعل شاید.
ایک دفعہ مل کے پڑھتے ہیں. انا کا ترجمہ بے شک پھر سے علامات ترجمہ کلمات ترجمہ دیکھ لیں. یہ موسٹلی وہ کلمات ہیں جو ہم نے بارہا پڑھ لیے ہیں. شروع میں الف ہو ترجمہ کرتے ہیں میں، شروع میں تا ہو ترجمہ تو، کبھی کبھی وہ، شروع میں یا ہو ترجمہ وہ، شروع میں نون ہو ترجمہ ہم. مثالیں جیسے ہم نے پڑھا تھا اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. بازر بھی ترجمہ ساتھ، لام زیر لی کے لیے واسطے، من کا ترجمہ سے، فی کا ترجمہ میں. یہ تمام کلمات ہم نے حروف جارہ میں پڑھے ہیں. یہ جو با، لام، من، فی. الا کا ترجمہ طرف، اعلیٰ کا ترجمہ پر. یہ کلمات ہم نے حروف جارہ میں پڑھے تھے. پھر ہم نے پڑھا ما کا ترجمہ. 3 ترجمے ہوتے ہیں ما کے، جو بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی اور کیا بھی. اس کے بعد ہم نے ذالکا یہ اسماء اشارہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، ترجمہ وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث، اولئکا وہ سب، مذکر اور مؤنث دونوں اس میں شامل ہیں، ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب. علامات ترجمہ یہ ہم نے شروع دن سے ہی الحمدللہ ان کو بھی ریپیٹ کر رہے ہیں، اور ان میں سے اب موسٹلی وہ چیزیں ہیں جو ہم نے گرامر میں پڑھ لی ہیں. یہ جو شروع میں الف تا یا نون ہے یہ بھی ہم گرامر پہ پڑھ لیں گے. باقی جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں ہم نے گرامر میں بھی پڑھ لی. میں نے یہ کہا کہ اگر گرامر جن کو یاد رکھنی مشکل ہوگی نا تو ان کے لیے یہ ہیں علامات ترجمہ کلمات ترجمہ. ویسے یہ چیزیں ہم گرامر میں بھی انشاءاللہ پڑھ رہے ہوں گے. جی اس کے بعد علامات ترجمہ میں ہم نے پڑھا تھا آخر میں اگر تا زبر تا ہو یا کاف زبر کا ہو تو ان کا ترجمہ تو، تم یا آپ کیا جاتا ہے. جیسے انعمتا تو نے انعام کیا، جزاک اللہ اللہ آپ کو جزا دے. یہی اگر تا زیر تی ہو کاف زیر کی ہو تو ترجمہ تو، تم آپ مؤنث بن جاتا ہے. ایجا ترجمہ صرف اللہ دی آپ پڑھ چکے ہیں اسماء موصولہ میں، اللہ زی وہ جو، اللہ زینہ وہ سب جو. پھر ہم نے پڑھا تھا فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا. اب دیکھیں اللہ دی ہم نے علامات اسم میں ہم نے اسماء موصولہ میں اسماء موصولہ میں ہم نے اللہ زی پڑھا، اور ہم علامات ترجمہ میں بھی پڑھ رہے ہیں تا زبر تا اور کاف زبر کا. جیسے کا کما کم ہم نے یہ کاف زبر کا علامت ہم نے ضمائر میں بھی پڑھ لی، اور تا جو ہے یہ ہم نے ضمائر میں بھی اس کو پڑھا، انت انتما انتم، اور انشاءاللہ فعل میں بھی پڑھ لیں گے. اس کے بعد فاعل ہے وزن فاعل کام کرنے والا، مسلم اسلام لانے والا، 2 اس کے وزن ہوتے ہیں. راشد اس کے آخر میں آئے گا کام کرنے والا، فاعل کام کرنے والا، رشد و ہدایت والا، ناصر مدد کرنے والا، میم پیش منہ آخر سے پہلے زیر، وہاں پہ بھی کام کرنے والا، مسلم اسلام لانے والا. اور دوسرا ہوتا ہے مفعول جس پر کام کیا جائے، مغضوب جس پر غضب کیا جائے، معزز جس کی عزت کی جائے. 2 وزن ہے، ایک مفعول مغضوب یہ وزن ہے، اور دوسرا وزن ہے میم پیش منہ آخر سے پہلے زبر، معزز. اس کے بعد الا کا ترجمہ ہم نے پڑھا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں حروف جارہ میں. ہم کم تم، ہم کا ترجمہ ہے وہ سب، کم تم سب. یہ جمع مذکر کی علامتیں ہیں، یہ بھی ہم نے ضمائر میں پڑھ لیا ہے. واو کا ترجمہ اور، واو الف واو نون یا نون، ان کا ترجمہ ہے سب جمع مذکر کی علامتیں ہیں. لام الف لا ترجمہ نہیں. تو تجوید کا سبق، گرامر کا سبق، علامات ترجمہ کلمات ترجمہ، جتنا آج تک ہم نے پڑھا تھا جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ ہم نے الحمدللہ ریوائز کر لی ہیں. انشاءاللہ میں یہ آج والا سبق اپلوڈ بھی کر دوں گا آپ کو پہلے 10 اسباق کو ریوائز کرنے کے لیے. اگر آپ اس سبق کو جنہوں نے پہلے وہ 10 اسباق پڑھے ہیں یہ ان کے لیے ہے.
जिन्होंने नहीं पढ़े वो अगर इस एक में से याद करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा। जिन्होंने पहले असबाक पढ़े हैं, अगर कोई मिस है वो पढ़ के उसके बाद उनके लिए वो पहले असबाक को बार बार सुनने की बजाय इस एक सबक को बार बार सुन लें तो आपके लिए वो सारे कवायद जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ग्रामर के, तजवीद के, अलामात तर्जमा, कलिमात तर्जमा, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी ठीक है जी, आज का हमारा सबक इख्तिताम पजीर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।